السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آپ کو ابابیل یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ کا خفیہ جاسوس طیارہ U-2 ڈریگن لیڈی کس طرح روس میں تباہ ہوا تھا، اور جب ڈریگن لیڈی اپنے آخری ریکونیسنس مشن میں تباہ ہوا تو یہیں پر ڈریگن لیڈی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے امریکہ کے ایک اور خفیہ طیارے بلیک برڈ کی کہانی۔ SR-71 بلیک برڈ کیا بلا تھا، اس نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کی اور اس نے کون کون سے ریکارڈ قائم کیے، ہم آج کی ویڈیو میں اس کالے پرندے کی کہانی جانیں گے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، لیٹس سٹارٹ۔ دوستو کولڈ وار کے دوران امریکہ کو مان تھا کہ امریکہ کے U-2 ڈریگن لیڈی طیارے کو سوویت یونین ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ دوستو U-2 ڈریگن لیڈی نہ ہی اتنا فاسٹ تھا اور نہ ہی اسٹیلتھی طیارہ تھا، لیکن امریکہ کو اس طیارے پر اس لیے فخر تھا کہ یہ طیارہ 70,000 فٹ کی بلندی پر اڑان بھر سکتا تھا، اور اس اونچائی پر رہتے ہوئے ڈریگن لیڈی سوویت یونین کی حساس سائٹس کی پکس لے لیتا تھا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ ڈریگن لیڈی کو 70,000 فٹ کی بلندی پر سوویت یونین کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کا ڈریگن لیڈی طیارہ پورے سوویت یونین میں آزادی سے جاسوسی کرتا رہا۔ امریکہ کے صدر آئزن آور کا بھی یہ یقین تھا کہ سوویت ریڈارز ڈریگن لیڈی کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن امریکن یہاں پر غلط تھے۔ سوویت یونین پہلے دن سے ہی امریکہ کے ڈریگن لیڈی کو ٹریک کر رہا تھا، لیکن سوویت یونین کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ واقعی ان کا کوئی میزائل 70,000 فٹ کی بلندی پر طیارے کو ہٹ نہیں کر سکتا تھا، اور سوویت یونین اس انتظار میں تھا کہ کب وہ اہل ہوں گے کہ ڈریگن لیڈی کو گرا سکیں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب سوویت یونین نے سارے بدلے ایک ساتھ لے لیے۔ 1960 کو سوویت یونین نے ڈریگن لیڈی طیارے کو اپنے نئے SA-2 جسے S-75 ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کہتے ہیں سے گرایا، اور پائلٹ کو بھی زندہ پکڑ لیا اور دل کھول کر امریکہ کو بدنام کیا، اور پائلٹ کو خیر سگالی کے طور پر نہیں چھوڑا، بلکہ پائلٹ سے ساری انفارمیشن نکال لینے کے بعد پائلٹ واپس دینے کے بدلے اپنے مشہور جاسوس ولیم فشر المعروف روڈولف ایبل کو بھی آزاد کروایا۔ دوستو اس تاریخی بے عزتی کے بعد امریکہ کو احساس ہوا کہ طیارے کو صرف زیادہ اونچائی پر اڑانا ہی کافی نہیں ہے، اور یہیں سے سوچ پیدا ہوئی SR-71 بلیک برڈ ایئر کرافٹ بنانے کی، جو U-2 ڈریگن لیڈی سے بھی اونچی پرواز کرتا ہو، انتہائی تیز بھی ہو، اور اسے کوئی ریڈار بھی نہ پکڑ سکے۔ SR-71 پروگرام کو بلیک پروجیکٹ میں شامل کر لیا گیا۔ بلیک پروجیکٹ امریکہ کا ہائیلی کلاسیفائڈ ٹاپ سیکرٹ ڈیفنس پروجیکٹ ہے، جس کے انڈر بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹس شروع کیے گئے، جیسا کہ F-117 نائٹ ہاک اور B-2 اسپرٹ بومبر وغیرہ۔ اس بلیک پروجیکٹ کے لیے ہر سال جو فنڈز جاری کیے جاتے ہیں انہیں بھی بلیک بجٹ کہا جاتا ہے۔ SR-71 کا ڈیزائن کا کام کیلی جانسنز کو سونپا گیا، جو کہ امریکن ایروسپیس انجینئر تھے، اور U-2 ڈریگن لیڈی کو بھی انہوں نے ہی ڈیزائن کیا تھا۔ SR-71 کی شیپ A-12 ایئر کرافٹ پر بیسڈ تھی، جسے امریکہ نے صرف 1 سال سروس میں رکھا اور کچھ فنڈز ایشو کی وجہ سے اس پروگرام کو بند کر دیا گیا۔ اب اسی A-12 کی شیپ میں ایک زبردست قسم کا ایئر کرافٹ بننے جا رہا تھا، جو امریکہ کے پچھلے تمام اسپائی ایئر کرافٹ، حتیٰ کہ سپیڈ میں بھی پچھلے تمام طیاروں سے بہتر تھا۔ خفیہ طور پر SR-71 بلیک برڈ بننا شروع ہو گیا۔ 4 سال بعد 22 دسمبر 1964 کو SR-71 نے اپنی پہلی پرواز بھری، اور اس پہلی پرواز میں اس طیارے نے 3.4 میک کی سپیڈ حاصل کی، یعنی آواز کی رفتار سے 3.5 گنا زیادہ، اور یہ سپیڈ آج کے جدید ترین طیاروں حتیٰ کہ کئی میزائلز بھی اچیو نہیں کر سکتے، جسے آج سے کئی دہائیوں پہلے SR-71 بلیک برڈ نے اچیو کر لیا تھا۔ دوستو یاد رہے، بلیک برڈ کے جدید ترین پارٹس کے لیے ایک پوری ہائی ٹیک انڈسٹری بنا دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر اس کا فیول،
جو کہ ایک ہائی ٹیک فیول تھا جسے GP7 کہتے ہیں۔ دوستو یہ اسپیشل قسم کا فیول صرف اور صرف بلیک برڈ کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کی پرفارمنس میں کوئی فرق نہ آئے، اور یہ لو وولیٹیلیٹی ٹربیون فیول بنانے کا ٹھیکہ شیل آئل کمپنی کو دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ زیادہ اونچائی میں فیول بخارات میں تبدیل نہ ہو جائے۔ دوستو اس بلیک برڈ کی باڈی ٹائٹینیم سے بنائی گئی تھی تاکہ 3.5 کی سپیڈ پر یہ ٹمپریچر کو برداشت کر سکے۔ یاد رہے ٹائٹینیم ایک ہلکا لیکن مضبوط میٹل ہے۔ یہ میٹل سٹیل سے 40% ہلکا ہے لیکن مضبوط ہائی اسٹرینتھ سٹیل جتنا ہے۔ SR-71 میں 2 کاکپٹ ہیں۔ اگلے کاکپٹ میں پائلٹ بیٹھتا ہے جبکہ پچھلے کاکپٹ میں ریکونیسنس سسٹم آفیسر، مطلب وہ آفیسر جو جاسوسی اور ایکوپمنٹس کو دیکھتا ہے۔ SR-71 کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ کم سے کم ریڈار کراس سیکشن ہو، مطلب یہ کہ یہ ایک اسٹیلتھی ڈیزائن ہے۔ اس طیارے پر جو پینٹ کیا گیا ہے وہ ڈارک بلو ہے جو کہ آلموسٹ بلیک لگتا ہے۔ اس کلر کو رات کو ایز اے کیموفلاج بھی یوز کیا جاتا ہے اور اسی کلر کی وجہ سے اس طیارے کو بلیک برڈ کہا جاتا ہے۔ SR-71 میں ریڈار، جیمنگ اور ڈیسیپشن ایکوپمنٹس بھی ہیں تاکہ انٹرسیپٹ کی کوششوں کو ختم کیا جا سکے۔ اگر کسی بھی طریقے سے بلیک برڈ دشمن کے ریڈار میں نظر آ بھی جاتا ہے تو بھی بلیک برڈ کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کی سپیڈ ہی اتنی تھی کہ اس وقت کے میزائل بھی اسے ہٹ نہیں کر پاتے۔ دوستو یہی نہیں، بلیک برڈ 85,000 فٹ کی بلندی پر رہ کر آرام سے جاسوسی کر سکتا تھا اور اس کی رینج 5,230 کلومیٹر تک تھی۔ گائز اگر ریکارڈ کی بات کی جائے تو بلیک برڈ آج بھی 3,529.6 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کا ریکارڈ رکھتا ہے، مطلب کہ اس کا ریکارڈ آج تک کوئی طیارہ نہیں توڑ سکا، اور یہ ریکارڈ 28 جولائی 1976 کو بنایا گیا، اور اسی دن سب سے اونچا اڑنے کا ریکارڈ بھی بنایا گیا تھا جو کہ 85,069 فٹ تھا۔ لیکن دوستو فلائٹ الٹیٹیوڈ کا یہ ریکارڈ سوویت یونین کے MiG-25 طیارے نے توڑ دیا جو کہ 1,23,520 فٹ کے الٹیٹیوڈ تک گیا تھا۔ تاہم گائز بلیک برڈ کی خوبیوں کا ہی ثمر تھا کہ کوئی بھی دشمن طیارہ اسے کبھی بھی نہیں گرا پایا اور یہ اپنے مشن آرام سے سر انجام دیتا رہا تھا۔ ہاں لیکن یہ طیارہ حادثات کا شکار بھی ہوتا رہا ہے۔ 60s کے دور کے اتنے زبردست طیارے کے صرف 32 یونٹ بنائے گئے تھے اور اس طیارے کو 1998 کو پوری طرح ریٹائر کر دیا گیا اور اس پروگرام کو بند کر دیا گیا، اور اس پروگرام کو دیے جانے والے سارے فنڈز روک دیے گئے۔ وہ اس لیے کہ اس طیارے کے بیچ پینٹاگون کی سیاست آ چکی تھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس طیارے کا ہر پارٹ اسپیشل تھا اور پوری ٹیک انڈسٹری صرف اس طیارے کے لیے کھڑی کر دی گئی تھی۔ سو اسی وجہ سے اس طیارے پر خرچہ بہت زیادہ آ رہا تھا اور اس کی مینٹیننس پر بھی بہت زیادہ خرچہ آ رہا تھا، اور اس کے بجٹ کو لے کر پولیٹکس بھی اس میں کود چکی تھی۔ سو 1998 میں اس پروگرام کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور سارے طیارے میوزیم میں بھیج دیے گئے، اور واقعی دوستو یہ طیارہ میوزیم میں رکھنے کے قابل ہے۔ گائز آپ کو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کو بلیک برڈ کی ہسٹری سے روشناس کراؤں، بلکہ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ دوبارہ بلیک برڈ والا چیپٹر کھولنے جا رہا ہے، یعنی امریکہ SR-71 بلیک برڈ کی طرز کا ایک اور طیارہ بنا رہا ہے جس کا نام SR-72 ہے اور جسے لاکہیڈ مارٹن بنا رہی ہے۔ اس SR-72 کو سن آف بلیک برڈ یعنی کہ بلیک برڈ کا بچہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ طیارہ ان مینڈ ہے، مطلب اس میں پائلٹ نہیں بیٹھے گا، اور اس کا کام وہی SR-71 کی طرح سرویلنس، انٹیلیجنس اور ریکونیسنس کرنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے 2023 سے 2025 تک یہ ایئر کرافٹ اپنی پرواز بھرنا شروع کر دے گا، اور اس SR-22 کی سپیڈ SR-71 سے ڈبل ہوگی، اور یہ ایئر کرافٹ ہائپر سونک میزائل بھی فائر کر سکے گا۔ سو دوستو ڈرونز کو چیلنج کرنے کے لیے بلیک برڈ کا بیٹا آ رہا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔